اسی گاؤں میں ایک کمہار رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور شفیق۔ اسماعیل عقل مند تھا جبکہ شفیق بے وقوف تھا۔ کمہار کے پاس ایک گدھا بھی تھا۔ وہ مٹی کے برتن بنا کر انہیں گدھے پر لاد کر بیچنے جاتا۔ اس سے اس کے گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اس کے بیٹے جوان ہو گئے۔ اس کا بڑا بیٹا اس کے ساتھ مٹی کے برتن بنواتا اور ساتھ شہر بیچنے بھی جاتا۔ وہ پرائمری تک پڑھا ہوا تھا جبکہ شفیق بہت ہی نالائق تھا، وہ ان پڑھ ہی رہا۔ کمہار کی بیوی انتقال کر گئی تو اس کی بہن جو کہ شادی شدہ تھی، اس کا نام جیرو مائی تھا، وہ آ کر کھانا بنا کر ان کو دیتی۔ جیرو مائی نے اپنی بھائی کو مشورہ دیا کہ بھائی اب ان دونوں کی شادی کرو تاکہ ان کو اپنی ذمہ داری کا ٹائم سے احساس پیدا ہو جائے۔ کمہار نے دونوں بیٹوں کی شادی کر دی۔ اب خرچے بڑھنے لگے اور کمہار بھی بیمار رہنے لگا۔ انہوں نے مٹی کے برتنوں کے ساتھ سموسے اور آلو والے نان کی ریڑھی بھی لگا لی۔ ان کا کاروبار کافی چمک گیا۔ کچھ عرصے بعد کمہار کا انتقال ہو گیا اور گھر کی ساری ذمہ داری اسماعیل پر آ گئی، کیونکہ شفیق تو ٹک کر کام کرتا ہی نہیں تھا۔ اسماعیل بال بچوں والا ہو گیا تو اس کی بیوی نے کہا ایسے کب تک گزارا ہوگا، شفیق کو کہہ دیں کہ کام کرے، نہیں تو ہم یہاں سے دور چلے جاتے ہیں، اس کی عقل خود ہی ٹکانے آ جائے گی۔ چنانچہ اسماعیل اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سسرال چلا گیا اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ ادھر شفیق کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو رہی تھی۔ اس نے گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دی۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا سوائے اس گدھے کے، اور ہماری تو اولاد بھی نہیں جو ہمیں کما کر کھلائے۔ اب تو بھائی اسماعیل بھی نہیں۔ میں نے لوگوں سے سن رکھا ہے کہ اگر گدھے کو پڑھایا لکھایا جائے تو وہ انسان بن جائے گا اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ شفیق یہ سن کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا اب تم نے عقل کی بات کی ہے، سیدھی میرے دل کو لگی ہے۔ میں آج ہی ماسٹر خالد صاحب کے پاس جاؤں گا گدھے کو لے کر۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، اس کی بیوی بولی۔ چل پھر گدھے کا بستہ تیار کرو اور اسے اسکول چھوڑ کر آئیں۔ انہوں نے گدھے کے گلے میں کپڑے کا ایک بستہ لٹکا دیا اور اسکول کی طرف چل دیے۔ اس کی پھوپھو ان کے پیچھے بھاگی کہ یہ گدھے کو اسکول کیوں لے جا رہے ہیں۔ دونوں بے وقوف جو کوئی بھی ان کو دیکھ رہا تھا سب ہنس رہے تھے۔ جمیلہ اور نسیمہ جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، محنت کش عورتیں تھیں، وہ بھی گدھے کے گلے میں لٹکا ہوا بستہ دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دی۔ دونوں میاں بیوی گدھے کو لے کر اسکول کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ گدھا آگے اتنے بچے دیکھ کر اسکول کے گیٹ پر رک گیا۔ دونوں میاں بیوی اس کو ڈھکیل کر اندر لے آئے۔ بچوں نے گدھے کے گلے میں بستہ دیکھا تو ہنس کا لوٹ پوٹ ہو گئے۔ پھر وہ ماسٹر خالد کے پاس پہنچ گئے۔ ماسٹر خالد بولے ہاں بھائی شفیق کیسے آنا ہوا؟ شفیق بولا ماسٹر صاحب آپ ہمارے گدھے کو پڑھا لکھا کر انسان بنا دیں تاکہ یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکے۔ ماسٹر خالد صاحب ہوشیار آدمی تھے اور ان دونوں بیوقوفوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ماسٹر خالد کہنے لگے کیوں نہیں، لیکن اس کی فیس لگے گی۔ ویسے تو ہماری فیس زیادہ ہے
لیکن آپ پورے سال کی صرف 5,000 روپیہ دے دیں۔ 5,000 کا سن کر دونوں کو دانتوں پسینہ آ گیا۔ ماسٹر صاحب نے کہا کوئی جلدی نہیں، 1-2 دن تک دے جانا۔ پھر وہ دونوں گدھے کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گئے۔ ان کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی ریڑھی بیچ کر ماسٹر صاحب کو فیس ادا کر دی اور پھر خوشی خوشی گھر آ گئے۔ 2 سال گزر گئے۔ پھر شفیق نے سوچا اب تو میرا گدھا انسان بن گیا ہوگا، اب ہم اسے گھر لے آتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے گدھے کو لینے سکول چلے گئے اور ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ ہمارا گدھا انسان بن گیا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں، اب تمہارا گدھا پولیس انسپیکٹر بن گیا ہے، مگر یہ کام میں نے بڑی محنت سے کیا ہے، اس کا میں نے نام شامو رکھ دیا تھا۔ تم دونوں فلاں فلاں تھانے چلے جاؤ، وہاں شامو انسپیکٹر ہے۔ دونوں بہت خوش ہوئے۔ وہ دونوں انسپیکٹر سے ملنے چل پڑے۔ ساتھ انہوں نے گدھے کے گلے کی رسی اور پیٹھ کی گدی بھی لے لی۔ تھانے پہنچ کر شفیق مہار نے ایک سپاہی سے انسپیکٹر شامو کا پوچھا تو اس نے سامنے اشارہ کر دیا۔ شفیق نے دیکھا کہ وہ دھوپ میں کرسی ڈالے بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس سے تھوڑی دور اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے، خوشی سے اس کو دیکھنے لگے کہ یہ ہمیں پہچان لے گا۔ انسپیکٹر نے ان کی طرف ایک نگاہ دیکھا اور دوسری طرف نظر پھیر لی۔ پھر اس نے دوبارہ دیکھا تو شفیق گدھے کی رسی نکال کر اس کے سامنے لہرانے لگا۔ اس کی بیوی نے گدھے کی پیٹھ کی گدی نکالی اور وہ بھی لہرانے لگی۔ شاید اس طرح ان کا گدھا بیٹا ان کو پہچان لے۔ انسپیکٹر شامو پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہ دونوں پاگلوں کی طرح حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ اس نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا، پھر پوچھا کہ کیا بات ہے، تم دونوں یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو شفیق کہنے لگا، کیوں بیٹا جی، تم نے ہم دونوں کو پہچانا نہیں؟ بھائی تم پہلے گدھے ہوتے تھے، پھر ہم نے تم کو اسکول داخل کرا دیا، اس طرح تم انسان بن گئے، اب ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہو؟ ساری بات بتاؤ شروع سے، انسپیکٹر نے کہا۔ تو شفیق نے ساری بات بتا دی۔ انسپیکٹر کہنے لگا، تم مجھے ماسٹر خالد کے پاس لے چلو۔ تو شفیق اور اس کی بیوی اس کو ماسٹر خالد کے پاس لے آئی۔ انسپیکٹر کہنے لگا، یہ دونوں تو بہت معصوم اور سیدھے سادے ہیں، آپ نے ان کو زیادہ بے وقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر شفیق سے کہنے لگے، دیکھیں اگر انسان نہ پڑھے تو گدھوں جیسا بے وقوف بن جاتا ہے، مگر گدھے کبھی انسان نہیں بن سکتے۔ آپ کا گدھا اس ماسٹر صاحب کے پاس ہے۔ ماسٹر صاحب بہت شرمندہ ہوئے اور شفیق مہار سے معافی مانگی اور 5,000 فیس واپس کر دی۔ پھر انسپیکٹر شامو ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کا بیٹا بن کر ان کی کفالت کرنے لگا۔